السلام علیکم جی بھائی. جی آپ لوگ کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس میرا ایک سوال تھا جی کہ جی جیسا کہ اسلامی قیصر بھائی آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اسلامی قوانین جو ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ آیتیں آتی تھی، نازل ہوتی تھی، پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا. اسی طرح کئی حدیثوں کا ذکر ملتا ہے، پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا. لیکن اب 1450 سال ہو گئے ہیں نا. اب کیا اسلام کا جو قانون ہے اس میں کیا کوئی تبدیلی وغیرہ کا امکان ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ ریپ والا معاملہ ہے، یہ زنا والا معاملہ ہے، اسلام میں یہ ہے کہ 4 گواہ پیش کیا جائے. لیکن آج جیسا کہ ریپ ہوتا ہے، عصمت داری ہوتی ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ 4 آدمی نے دیکھا ہو. اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ یہ سب ہوتا ہے. تو کیا اس کے لیے اب یہ کہا جائے کہ اسلامی قانون جو 4 گواہ ہے اس کو چینج کر دیا جائے، اور جو آج جدید طریقہ ہے ٹیسٹ کرنے کا اس کو اپنایا جائے، اور اس کے حساب سے جو بھی سزا ہو کام. تو اس طرح سے چینجنگ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ زبردست 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 سوال ہے، بڑا پیارا سوال ہے. دیکھیں آج کا شعر بھائی، جی سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اس سے پہلے میں کچھ چیز رکھوں گا. ٹھیک ہے؟ جی جی وہ یہ چیز ہے کہ ناسخ اور منسوخ اس کا تعلق شارع کے ساتھ ہے. شارع سے مراد کیا ہے کہ ہاں، ناسخ اور شارع منسوخ. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. جی جی زبردست زبردست، میرا کام آسان ہو گیا آپ کے لیے. تو ناسخ اور منسوخ کا تعلق چونکہ شارع سے ہوتا ہے، وہ شریعت کے اندر امینڈمنٹ ہوتی ہے، تو اس کا تعلق رسول، یعنی کہ رسول چونکہ اللہ کے تابع ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ٹھیک ہے؟ تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نسخ کر سکے. یاد رکھے، نسخ، جی ناسخ اور جی منسوخ یہ شارع کر سکتا ہے. تو ایک تو اصول ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، جی اب آ جاتے ہیں آپ کے وہ ایک ایگزامپل کو سمجھنے کے لیے ہم اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں گے. آپ نے کہا مثال کے طور پر آج ڈی این اے کے ذریعے یا فوٹیج کے ذریعے یا جی جی فنگر پرنٹس کے ذریعے یا بلڈ سیمپلز کے ذریعے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو 4 گواہ کیا زنا کے لیے چاہیے ہوں گے؟ میں آپ سے ایک سمپل سوال کرتا ہوں جس میں آپ کا ہی جواب ہوگا. آپ مجھے بتائیں، ایک ریپسٹ ریپ کرتا ہے، ایک جی. سال بعد اعتراف کرتا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، کیا 4 گواہ چاہیے ہوں گے؟ اگر وہ اعتراف کرے تو اس کے لیے 4 گواہ نہیں ہے، اس کے لیے اقرار کے لیے وہ 4 مرتبہ کہنا ہوگا کہ ہاں میں نے ریپ کیا ہے، جو وہ بھی اسلامی قانونی کے دائرے میں آتا ہے. ایک منٹ سن لیں، میرا مقصد تھا جی جو جی سمجھانے کا، اس کو پک کیجئے گا. یعنی اگر ایک مجرم اعتراف کرتا ہے تو گواہ والی شرط ساقط ہو گئی. ہاں، گواہ والی شرط ساقط ہو گئی. زبردست. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 گواہ کی شرط ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یا سپورٹیو ایویڈنس کے طور پر تھی. اگر مجرم اعتراف کر لے تو 4 گواہ کے بغیر بھی حد نافذ ہو سکتی ہے، یہ ہاں اسلامی ٹھیک. قانون نافذ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر جرم کے دلائل اس قدر مضبوط ہوں کہ گویا مجرم اعتراف کر رہا ہے، اس کا ڈی این اے بول رہا ہے، اس کے فنگر پرنٹس بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا. تو 4 جی گواہوں کی شرط ساقط ہو جاتی ہے. سملرلی جیسے مجرم جو ہے اعتراف کرتا ہے. یہ ہے اسلام کا قانون. اس کو بولتے ہیں تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان. اگر جی حالات آپ کو وافر ثبوت فراہم کر دیں، سفیشنٹ جی ایویڈنس جرم کے لیے، تو مجرم چاہے اعتراف نہ بھی کرے، اس بنیاد کے جی اوپر اس کے اوپر حد قائم ہو جائے گی. اچھا، گواہ کیا کام کرتے ہیں؟ گواہ یہ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر 4 گواہ آتے ہیں مگر جی. مجرم اعتراف نہیں کر رہا، تب بھی حد ہاں. لگائی جائے گی. ایسے ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے. چار اچھا، گواہ چار اگر گواہ مجرم اگر ہاں جی، کیا 4 گواہ گواہی دے رہے کہ اس نے جرم کیا ہے، مجرم اگر ہاں انکار کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں، زبردست زبردست. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو کرمنل مائنڈ ہوتا ہے وہ ایڈمٹ نہیں کرتا کہ وہ گلٹی ہے، جی 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 عمومی جی طور پر. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 گواہوں نے جرم ثابت کرنے کا کام کیا. تو اس کا جی. مطلب یہ ہے جو فلسفی تھی 4 وٹنسز کی، وہ اگر کسی چیز جو کوئی چیز پورا کر رہی ہے تو نہ گواہوں کی ضرورت رہتی ہے، نہ مجرم کے اعتراف کی ضرورت رہتی ہے. یہ ہے وہ فلسفی، اس کو سمجھنا ہے. پرانے زمانے کے اندر چونکہ فورینسک اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، فنگر پرنٹس کے ذریعے ڈی این جی اے، جی یہ وہ تو سب نہیں تھا، تو جی لہذا اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طریقہ کار رکھا گیا کہ سوسائٹی میں جرم کو اور سزا کو زیادہ سے زیادہ انصاف اور عدل کے قریب بنانے کے لیے اس چیز کو رکھا جائے.
یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آج کے دور کے اندر اگر ایسی صورتحال ہمارے پاس آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں گواہوں کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. گواہ جھوٹ بول سکتا ہے، ڈی این اے جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاں ہاں ہاں. اس گواہ سے زیادہ زبردست ایویڈنس ڈی این اے فنگر پرنٹس ہے، گواہ سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، گواہ کو خریدا جا سکتا ہے، ڈی این اے کو خریدا نہیں جا سکتا. یہ ٹھیک آپ ہے نے میرا بھائی. بہت اچھی طرح سمجھایا ہے. ہاں، جس طرح سے اعتراف کرنے سے اس کو سزا مل سکتی ہے، 4 بار کہہ دے کہ ہاں، اسی طرح اس کے اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ ڈی این اے وغیرہ کے ذریعے نا یہ ہو سکتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک بالکل. ہے. بہت تو عامر بھائی میں یہ کہوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے یہ اپنے علماء کرام کے حوالے سے بتایا، آیا آپ کے ذہن میں القاء ہوا تھا، مطلب خود آپ کو یہ جواب سمجھ میں آیا یا کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے؟ اگر پڑھے ہوں گے تو ریفرنس دے دیں گے تو بہتر ہوگا اس طور پر اس کا. ہاں، یہ بات جو ہے یہ بہت پہلے میرے ذہن میں آئی تھی جب میں پڑھ رہا تھا. ایک کتاب ہے امام شاطبی کی الموافقات. ٹھیک ہے، اس کتاب میں نے نہیں پڑھی، مگر اس کتاب کو اسٹڈی کرتے ہوئے، کیونکہ میں جب کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس وقت خود سوچتا بھی ہوں چیزوں کو نا، جب کوئی بھی انسان پڑھتا ہے، یہ نارمل پروسیس ریڈنگ کا. تو اس وقت جب یہ حدود کے نفاذ کی بات ہوئی تھی کہ اسلامی قانون حدود کیسے نافذ کرتا ہے، تو اس وقت سوچا گیا کہ یہ چیز کیوں رکھی گئی تھی 4 گواہ. کیونکہ آج کل ملحدین کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا ہے وہ پہلے 4 گواہ ڈھونڈے گی، اگر نہ ہو تو بیچاری ماری جائے گی. نہیں، اسلام نے 4 گواہ کسی وجہ سے رکھے تھے. ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی. ایک اور وجہ بھی تھی جو میں نے آپ کو کہا، جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 4 گواہ رکھنے کی اس وقت وجہ کیا تھی. یہ 4 گواہ سمجھ لیں یا ایویڈنس، آسان لفظوں میں سمجھیں، ایویڈنس اور ثبوت، پروفس کسی کرائم کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیس ہے. اب وہ گواہ کی شکل میں ہوں یا کوئی ڈی این اے فنگر پرنٹ کی شکل میں ہوں، یہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت صرف منہ بولی باتوں کو نہیں مانتی بلکہ ایویڈنس کو مانتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بندے کو فریم کیا جا رہا ہو غلط کیس کے اندر. ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ لوگ عورتوں پر یا مردوں پر جھوٹے الزام لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو رہا تھا. دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ریپ کے بھی یا ہراسمنٹ کے کیس بھی فیک داغے گئے ہیں. کوئی عورت ہے مثال کے طور پر، اس نے کسی کو جو ہے نا وہ کسی سے ادھار لیا تھا اور اس کو پیسے نہیں لوٹا رہی، یا کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہے. بازاروں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ سامان چوری کر رہی ہیں، ایسے پکڑی گئی تو فٹافٹ شو ڈال دیں گے اس نے میرے ساتھ چھیڑا، وہ بیچاری الٹا ہی کیس ہو جاتا ہے. یعنی ایسی صورتحال کو سوسائٹی میں غلط فہمی کو بچنے کے لیے زیادہ کوشش کی گئی کہ فوکس کیا جائے کہ آپ مجرم کو سزا ملے مظلوم کو. یہ میں آپ کو ایک آدھا بتاتا ہوں. ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جو ملزم یا معصوم کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ مجرم مگر معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. چاہے کتنے مجرم چھوٹ جائیں، معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یعنی یہاں تک ہے کہ حدود کا نافذ ہونا اسلام کے اوپر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی غلط بندے کو سزا نہ ملے، چاہے مجرم کے لیے آپ کے پاس کم ثبوت ہیں تو آپ وہ بچ کے جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر کسی صحیح مجرم کے اوپر حد نہیں لگی، وہ اللہ کی عدالت سے تو نہیں نہ بچ سکتا. جھوٹ بول کے بچ جائے گا مگر اللہ کی عدالت سے کیسے بچے گا؟ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ حد نافذ کرنے کا اتنا زیادہ شدت آ جائے کہ آپ معصوم کو ہی رگڑ دیں. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ شبہات سے حدود اور قصاص ساقط ہو جاتے ہیں. ہاں، زبردست، ماشاءاللہ، زبردست، بالکل ایسے ہی. ایک اور حد کے بارے میں پوچھوں گا کہ چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا، تو اب اگر اس کو جدید طور پر اس کو سزا دی جائے کہ چلو 4 سال کی سزا جیل میں یا کچھ بھی، مطلب ہاتھ کاٹنے کے علاوہ اگر کوئی سزا دی جائے تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یعنی ہاتھ کاٹنے کے علاوہ کوئی سزا دے دی جائے؟ ہاں، ہاتھ کاٹنے کے علاوہ مطلب بھاری ان پر جرمانہ لاگو کر دیا گیا، 4 سال کی جیل، 5 سال کی جیل، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا گیا، تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسی طرح رجم کا جو ہے، اسی طرح جو رجم والا ہے معاملہ، رجم نہ کر کے ہے نا پھانسی پہ چڑھا دیا ہے نا، تو کیا اس طرح سے اسلام میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اس میں جو حدود کا معاملہ ہے نا، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں، جو میں اپنی انفارمیشن دے رہا ہوں، میں کہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں سکتا ہے کوئی اسکالر بہتر جواب دے، کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں، ہم نے سیشن رکھا ہے تو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں 2 رائے جو ملتی ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ ایکسٹریم
اور الٹیمیٹم ہے کسی ایسے مجرم کے لیے جو ہمیشہ سے جرم کرتا چلا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک بار چوری کی تو علماء کئی کہتے ہیں نہیں اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے, اس کی تعزیر ہونی چاہیے, تعزیر ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں ایسے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جس نے چوری کو اپنا پیشہ بنا لیا ہو, پروفیشنل چور, ٹھیک ہے نا, ڈاکو چور جس کا گزر بسر ہی چوری کے اوپر ہو. مگر ایک بندہ بےچارا بھوکا تھا, کوئی ایسا تھا, اس نے اگر چوری کر لی تو ایسا نہیں ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے, الا یہ کہ آپ اسٹیٹ کے اندر اتنی جو ہے نا وہ پروگرس پیدا کر لیں کہ اس بندے کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, تو پھر آپ دیکھیں. یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ کرمنل آیا ہے اس کے سرکمسٹانسز کو اور اس کے حالات کو دیکھا جائے, اس نے چوری کیوں کی, اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس کی دلیل دیتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا کیا حد کم کی جا سکتی ہے اوپر نیچے, تو علماء نے اس پر جو پیش کیا وہ کہتے ہیں سلطان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجرم, یعنی سلطان سے مراد یہ آج کے دور میں جو جسٹس ہے, جسٹس جو سسٹم ہے, سسٹم ہے, جج ہے, وہ حالات دیکھے گا, ہاں وہ ایک مجرم کے حالات دیکھے گا, وہ دیکھے گا کہ اس نے جو جرم کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, کیا اس کا شوق تھا, کیا اس کی عادت تھی, یا اس کی مجبوری تھی. ٹھیک ہے, یہ یعنی انڈیویجول. اس کی مثال یوں سمجھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کئی سال کا قحط پڑا تھا. اس قحط کے زمانے میں انہوں نے حد سارق جو قطع ید ہے اس کو ساقط کر دیا تھا, چور کا ہاتھ کاٹنا, میرے خیال سے 2 سال کا عرصہ. 2 سال کے عرصے میں یہ حد ساقط ہو گئی تھی کہ کسی ایسے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جو بھوک کی وجہ سے کسی پھل کو چوری کر لیتا ہے, یا کوئی چوری کو کیونکہ اسٹیٹ کے پاس بھی اتنا فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی ویلفیئر کرنے کے لیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر سکے, اور نہ لوگوں کا کاروبار چل رہا تھا, کھیتیاں بند پڑی تھی کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو کھانا پکانا تھا وہ ایگریکلچر کی بیس پہ تھا, آبویسلی را یہ ٹیٹرا پیک فوڈ تو نہیں تھا کہ مارکیٹ میں جائیں اور پیسے دے کے خرید لیں, لوگوں کی اپنی کھیتی باڑی ہوتی تھی. وہ چیزیں بھی جب ختم ہو گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حد کو غالباً 2 یا 2.5 سال کے لیے ساقط کیا تھا. اس میں ایک پروگرام ہے, آج کا شعر بھائی, لاکھ اختلاف صحیح مگر پروگرام اپنی نوعیت کا یونیک پروگرام ہے, یونیک, جو یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے. اور میں سٹریس اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑا مزے کا پروگرام ہے یوٹیوب کے اوپر, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ہے اور اوریجنلی اردو میں ہے. جس بندے کا وہ لیکچر ہے ڈاکٹر پروفیسر مولانا طاہر القادری صاحب, طاہر القادری صاحب, طاہر القادری صاحب. لاکھ اختلاف کے باوجود ان کا 2 سے 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان, اسی فقہی ٹرمینالوجی کے اوپر. انہوں نے قرآن اور سنہ اور اسی طریقے سے اصحاب کے واقعات, خلفائے راشدین کے اور علماء کے فقہی, ٹھیک ہے, ان استدلال سے ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے بعض احکامات وقت اور زمانے اور حالات کے بدلنے کے ساتھ مصلحتاً ساقط کیے جاتے تھے تاکہ سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ, فلیکسیبلٹی پیدا کی جا سکے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے کیسے اشارے دیے کہ فلیکسیبلٹی سوسائٹی میں پنپنے کے لیے موجود رہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. اس کتاب میں عیسائیوں کی طرف سے عام طور پر جو اعتراض کیا جاتا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو 728 کے متوفہ ہیں, انہوں نے وہاں ایک ایکسپلینیشن دی کہ عیسائی مشنریز عام طور پر مسلمانوں کو اور یہودیوں پر یہ اعتراض کرتی تھیں کہ یہودیوں کی شریعت کے اندر صرف عدل ہی عدل ہے, یعنی شریعت نافذ کرنی ہے, جو شرک کرے اس کو بھی مار دو, جو چوری کرے اس کو بھی مار دو, جو بلاسفیمی کرے اس کو بھی مار دو, جو یہ چیزیں کرے اس کو بھی مار دو. یعنی یہ یہودیت کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ احکامات تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بھی اس طرح کی سزائیں ہیں, مسلمانوں کے پاس بھی, اور جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے وہ بیلنسڈ صرف اور صرف فضل تھا. وہاں ٹرم استعمال کیا عدل ورسز فضل, یعنی جسٹس ورسز بلیسنگ, فارگیونیس. تو عیسائیت یہ کہتی تھی کہ ہم نے جسٹس کی بجائے فارگیونیس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر قاتل کو بخش دیا جائے, ریپسٹ کو معاف کر دیا جائے, چور کو معاف کرنا چاہیے, جو آپ سے آپ کا مال لوٹے اس کو معاف کر دو, فارگیونیس کا اصول دیا, تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابن تیمیہ نے وہاں جواب دیتے ہوئے بڑی شاندار بات کی ہے یہ حدود سے متعلق. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر تورات میں عدل تھا یعنی یہودیوں کے پاس, اور عیسائیت میں فضل ہے, اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے پاس عدل اور فضل ہینڈ ان ہینڈ سائملٹینیسلی چلتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں عدل کیا ہے اسلام میں کہ قاتل جو ہے اس کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے, مگر ساتھ ہی فضل آ گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں تورات کے اندر عدل تھا, فضل نہیں تھا. عیسائیت میں فضل تھا, عدل نہیں تھا, یعنی سو کالڈ جو ان کا سسٹم بنا.
اسلام میں یہ تھا کہ قصاص کے نتیجے میں اس بندے کو قتل کیا جائے، مگر ساتھ ہی آگے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی معاف کرنا چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے اور دیت دے سکتا ہے، اس کو حق دے دیا کہ معاف کر دے۔ اسی طریقے سے عدالت میں آنے سے پہلے اگر کوئی مجرم کو کوئی جو وکٹم ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اس معافی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسلامی عدالتیں یا اسلامک سسٹم جو ہے وہ حدود نافذ کرنے میں اس سے زیادہ تیز نہیں ہوں گے جب تک عدالت میں کیس نہیں آتا۔ اس کی دلیل بھی احادیث سے ملتی ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں جو قانونی یعنی کرمنل لا ہے جو امپلیمنٹ کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے حدود کو، وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ آپ نے حالات اور واقعات سے کبھی کنی نہیں کترانا، اگنور نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا اور گدھا برابر کر دیں۔ ایک وہ چور جو بےچارا مجبوری میں چوری کر رہا ہے، ماں کی دوائی کے لیے مجبور ہو گیا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چوری کر رہا ہے، اور ایسے چور کو جس کا پیشہ ہی چوری ہے، دونوں کو ایک لائن کے اندر نہیں بٹھا سکتے۔ یہ ہیومن سائیکی کا، ہیومن سوسائٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے، ویسے سوسائٹی رن نہیں کر پائی۔ اب مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا بلنڈر یہ مارا جاتا ہے حدود کے تناظر کے اندر کہ اسلامک حدود کے نفاذ کی بات تو بڑی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں جو کمی کوتاہی ہے اس کا بھی یہاں پر نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ وہ سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی حدود کے نفاذ کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر اسلامی حدود سے پہلے جو اسلام نے سد ذرائع اور سد باب کیے تھے ان کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ یہ تو کہتے کہ رجم کی سزا دی جائے، مگر شادی کو آسان کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا تھا اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ شادی مشکل کرو گے تو زنا کیسے روکو گے؟ کون رکے گا زنا سے؟ شادی کو آسان کرو، اس کے خرچوں کو کم کرو، اس میں بدعات اور مختلف ہندوانہ رسومات کو کم کرو، تاکہ اسلامک شادی ہوگی، آسان شادیاں ہو جائیں گی، زنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 1، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریں، اسٹیٹ پروگریسو ٹیکسیشن کرے، امیر سے مال لے کر کئی لا یکون دولتکم بین الاغنیاء۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ امیر کی دولت امیر کے ہاتھوں میں ہی گھومتی رہے، آپس میں بزنس کرتے رہو۔ قرض حسنہ کا تصور دیا تاکہ غریب کے پاس جب اس کا حق پہنچے گا وہ کبھی فرسٹریٹ ہو کے چوری نہیں کرے گا، جب وہ چوری نہیں کرے گا تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا احترام کرو۔ چاہیے یہ تھا پیرالل طور پر اپنا مائک آ رہی ہے، ہاں شور آ رہا ہے پیچھے سے، یعنی چاہیے یہ تھا کہ جہاں اسلامک حدود نافذ ہوں وہاں اسلام کے وہ سد ذرائع اور سد باب بھی نافذ ہونے چاہیے تھے جو حدود میں ملوث یعنی جرم میں ملوث ہو کر حدود کے نفاذ کا سبب بنے۔ تو اسلام بیلنس کرتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر کہ آپ نے جہاں جرم نہیں کرنا اس لیے کہ آپ پر حد لگے گی، وہاں آپ کو یہ اسباب مہیا کرتا ہے کہ جرم کیوں نہیں کرنا، یعنی وہ جرم کی جسٹیفیکیشن کی جڑوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ ایک چور چوری کرنے کی جسٹیفیکیشن یہی دے سکتا تھا نا کہ میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں، وہ اس کی جسٹیفیکیشن کو اکھاڑ دیتا ہے کہ ایک امیر کو چاہیے کہ وہ پیسہ دے، اس کو سپورٹ کرے۔ ایک زانی کے پاس زنا کرنے کی کیا جسٹیفیکیشن تھی کہ میرے پاس اچھی لڑکی نہیں جس سے میں شادی کر سکوں، شادی میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر یا لیو ان کے کلچر میں آسان ہے کہ تھوڑا سا پیسہ لگایا، ٹیمپریری انجوائے کیا، اپنی زندگی گزاری۔ اس کے پاس زنا کی یہ جسٹیفیکیشن تھی نا، اس کی جسٹیفیکیشن بھی اکھاڑ کر سائڈ پر رکھ دی جائے۔ یہی چیز چبھتی ہے ان لبرالٹوں کو اور ان سیکولرسٹوں کو اور ان فیمنسٹوں کو کہ وہ ہماری اس ویلیڈیشن اور جسٹیفیکیشن کو اکھاڑ کر سائڈ پر کر دیتے ہیں جس کے نام پر ہم نے فحاشی پھیلانی تھی۔ اسلام صرف اس چیز کے خلاف بات کرتا ہے کہ تم جو چسکے اور کرمنل مینٹالٹی کے ساتھ یہ فحاشی اور لبرٹی چاہتے ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ جو شوق پورے کرنے ہیں حلال دائرے کے اندر رہ کر کرو۔ یہ تھی بھائی ساری کی ساری حدود کی فلسفی، اور جہاں کمیاں کوتاہیاں تھیں اور حدود کے اندر جہاں ہم اجتہاد کی بنیاد کے اوپر کام لے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ کا مائک میوٹ ہے، میں ان میوٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے کافی لمبی بات کر دی کیونکہ مجھے آپ کا سوال ہے وہ لگا کہ اس پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا، سمجھ میں آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن میں بتایا گیا سزا کے بارے میں وہ خاص حالتوں میں ہے، عام حالت میں نہیں ہے۔ جی، خاص حالتوں میں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اللہ کے رسول نے کی نا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے شرابی تھے جن کی شراب کی خبر اللہ کے رسول کو پہنچی، مگر آپ نے ان کو سزا دینے کے باوجود ان کی اصلاح کا پہلو اوپر رکھا، سزا سے زیادہ اصلاح کا پہلو۔ اسی طریقے سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ ایک عورت ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میں نے زنا کر لیا ہے، تو اللہ کے رسول اسے گھر واپس جانے کا کہتے ہیں اور ابتدا میں اس کی معافی کا اشارہ کرتے ہیں۔ اگر حدود بہرحال
हर सूरत में नाफिज ही करनी होती हैं, हर मुजरिम के ऊपर या हर ऐसे बंदे के ऊपर जो गिल्टी है। तो अल्लाह के रसूल कभी उस औरत को ना कहते कि तुम वापस चली जाओ, ठीक है। उसको वापस जाने का इसलिए कहा कि उस औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि वो गुनाह के अंदर मुलव्वस हुई है। एक सहाबी थे जिनके बारे में ये बात है, गो कि मुझे पता है मुल्हिद लोग इस बात को कहीं उचक के ले जाएंगे, मगर इससे इस्लाम की हुदूद की और सोसाइटी में किस तरीके से बिहेवियर मॉरल रिफॉर्म्स करनी है उसका एक इशारा मिलता है, तो ये बात मैं करूंगा। ऑथेंटिक सोर्सेज से एक हदीस आपके पास पहुंचती है जिसमें एक सहाबी आके अल्लाह के रसूल को कहते हैं कि जमाना जहलियत में, यानी जब मैं नॉन मुस्लिम था उस टाइम के ऊपर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं, अब वो मुसलमान हो गए, अब वो मुसलमान हुए जब, तो वो एक इलाके से गुजर रहे थे, वहां पर उनको वो उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो इस्लाम से पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उनको नजर आई। वो नजर आई तो वो लपकी इनकी तरफ, क्योंकि पुराना रिश्ता था। वो इनकी तरफ आई और आकर इनके साथ बात करने लगी। जब आकर इनके साथ बात की, वो बातों बातों में, वो पुरानी यादों में वो थोड़ा सा बहक गए, और उस बहकने के अंदर उन्होंने उस लड़की का, गैर महरम थी, चाहे वो मुसलमान हो चुके, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसके साथ किस भी हो गई, मगर नाउज़ ज़िना नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा किस हो गई, थोड़ा सा हाथ इस तरह इस्तेमाल हुआ, हाथ को उन्होंने पकड़ लिया या टच किया उसको। वो इतना रोए, इतना परेशान हुए, इतना शर्मिंदा हुए कि अल्लाह के रसूल के पास आकर कहा, अल्लाह के रसूल मुझे पाक करें, मुझसे खता हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक करें। हालांकि ज़िना नहीं हुआ था, मुझसे खता हो गई। हालांकि ये है कि इब्तिदा हुई, इनिशिएट हुई, मगर वो बहकने से बच गया, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। तो अल्लाह के रसूल ने कुरान की एक आयत पढ़ी, और बाद जगह पर आता है कुरान की एक आयत नाज़िल हुई कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां करो, नेकियां बुराइयों को झाड़ देती हैं, ले उड़ती हैं। इसका मतलब क्या था कि वो गुनाह जो जाने अनजाने में तुमसे हो गए हैं और वो कबायर की सतह पर नहीं पहुंचे, जिन पर तौबा, तो तुम नेकियां करोगे, अल्लाह ताला नेकियों के बदले में उनको बैलेंस कर देगा, क्योंकि इंसान बहक सकता है, ये उसकी फितरत में है। तो भाई ये चीज है। इससे ये भी चीज पता चलती है कि फौरन ताजीर और फौरन हुदूद की तरफ इस्लाम नहीं गया, बल्कि इस्लाम ने हमेशा कोशिश किया है कि वो अगले इंसान की साइकोलॉजी को समझे कि क्या वो आदि मुजरिम था या बहक गया था, क्योंकि उसी अल्लाह ने, ये क्यों है, तो उसी अल्लाह ने इंसान के अंदर फ्री विल रखी है। उसको पता था कि ये दुनिया की शहवतों में, दुनिया की जीनतों में बहकेगा, भटकेगा। इसीलिए देखें हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सारे बनी आदम जो है वो खताकार है, वह खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, बेहतरीन खताकार कहा गया है, ये नहीं कहा बेहतरीन मुसलमान या बेहतरीन इंसान, बेहतरीन खताकार। इसका मतलब ये है कि खता होना इंसान की फितरत में या उस इख्तियार में तो है, यानी वो कर बैठता है भूले भूले चुके, मगर उसके बाद वो पलट आए। इसीलिए कहते हैं तौबा को तौबा क्यों कहते हैं, ताबा यतूबू का मतलब होता है किसी चीज से पलट आना, रिवर्ट होना, तौबा कहते हैं। इसीलिए तौबा को तौबा कहा जाता है कि एक इंसान अपने असल रास्ते से हटकर कहीं जाता है, वहां से वो लौट आता है। ताबा यतूबू तौबा, के तौबा करना, ठीक है। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, लौट आओ अल्लाह की तरफ, ऐसा लौटना जो सही मानों में हो, हकीकी मानों में, कुरान में कहा गया। ठीक है मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपने समझाया, शुक्रिया आपका। ठीक है फिर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।